وہ تقسیم تھی یا آزادی؟ یہ سوال اس خطے کے 1 ارب 88 کروڑ لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں آ سکا۔ آدھی رات کو گھڑی کی ٹک ٹک نے بتایا کہ تم آزاد ہو گئے ہو، ورنہ اگست کے حبس زدہ موسم میں صرف خوف زدہ قافلے تھے اور خون کی بو تھی۔ تقسیم ہندوستان انگریزوں کی سازش تھی یا اپنوں کی ناچاکی؟ جناح سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا مسلسل کلیش کیا تھا؟ گاندھی کو پارٹیشن پروسیس سے دور کیوں رکھا جا رہا تھا؟ آخری میٹنگ میں آخری وائس رائے نے جناح سے کیوں کہا جو مل رہا ہے وہ لے لو ورنہ جہنم میں جاؤ؟ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ تاریخ کی 100 کتابوں میں سے وہ ایک کتاب ہے جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ کیا مستقل جنگ ہی حاصل کن تھا؟ کیا یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں؟ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل راج۔ تقسیم ہندوستان پر لکھی جانے والی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک اہم ترین ڈاکومنٹ ہے، لیکن اسے پڑھنے اور اس کی سمری ڈاکومنٹری دیکھنے کے دوران آپ نے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ یہ یورو سینٹرک ورژن ہے، یعنی اس میں یورپین اور خصوصاً برٹش پوائنٹ آف ویو پیش کیا گیا ہے۔ اسے لکھنے والے دونوں رائٹرز ویسٹرن ہیں، ایک لیری کولنز امریکن ہے اور دوسرے ڈومینک لیپیر فرینچ امریکن ہے۔ یہ 1975 میں لکھی گئی تھی اور اس وقت لکھی گئی تھی جب تقسیم ہندوستان کو لیڈ کرنے والے، اس کی قیادت کرنے والے تمام ہندوستانی کردار وفات پا چکے تھے۔ گاندھی، نہرو، جناح، پٹیل اور ہری سنگھ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ اگر کوئی زندہ تھا تو وہ برٹش سائیڈ کے دونوں سب سے اہم اور بنیادی کردار تھے۔ یہ تھے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور تقسیم کی جلدی جلدی لکیریں کھینچنے والے سرل ریڈکلف۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ رائٹرز نے تقسیم ہند سے جڑے جونیئر بھارتی اور پاکستانی کرداروں کے بھی انٹرویوز کیے۔ ان کے مطابق انہوں نے 500 کے قریب انٹرویوز کنڈکٹ کیے، اس دوران ان کے نوٹس لیے اور آڈیو ریکارڈنگز بھی کی، جس کے بعد انہوں نے پھر یہ کتاب مرتب کی۔ آپ کے علم میں ساتھیوں یہ بھی رہنا چاہیے کہ دونوں رائٹرز ہسٹورین تو ہیں، لیکن یہ ہیوی ہسٹورین نہیں ہیں۔ یہ ایک پیریڈ پیس لیتے ہیں، یعنی تاریخ کے بہت بڑے واقعے میں سے ایک چھوٹا سا حصہ 6 ماہ کا یا 1 سال کا لیتے ہیں، پھر اس دوران ہونے والے واقعات کو ایک ناول کے انداز میں لکھتے ہیں، جس میں واقعات اور گفتگو اصلی ہوتی ہے، بلکہ اصلی کے بہت ہی قریب ہوتی ہے، لیکن انداز بیان ان کا کہانی کا، ناول کا ہوتا ہے۔ اس میں ایموشنز اور اہم واقعات اور اہم کرداروں کے آخری لمحات کو بہت تفصیل سے لکھا جاتا ہے اور کئی کرداروں کو افسانوی رنگ بھی دے دیا جاتا ہے۔ یہاں ان کا باعث بھی ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں سب سے طاقتور کردار جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اسے بہت ذہین، محنتی اور ایسا انسان دکھایا گیا ہے جس پر تاریخ کا بہت بوجھ تھا۔ اسے دیوتا پیش کیا گیا ہے، جیسے وہ انصاف کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس کا احتساب بالکل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش میں چور چور ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کس طرح ہندوستان کی مذہبی اور جغرافیائی تقسیم کو نظر انداز کر رہا تھا، کانگریس اور مسلم لیگ کے پولیٹیکل بیگیج کو نظر انداز کر رہا تھا، اور کس طرح تقسیم کرو اور حکومت کرو کے اپنے ہی فارمولے کو استعمال کر رہا تھا، اس بات کو دکھانے کی یا اس کا احتساب کرنے کی رائٹرز نے کوئی کوشش نہیں کی۔ سرسری سی ایک کوشش ہے چند جملوں کی، اس کے بعد اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ پھر اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی آزادی ہندوؤں کا حق نہیں تھا، بلکہ یہ انگریز کا ایک ہائی مورل گراؤنڈ تھا، اس کا ایک احسان تھا کہ وہ اقتدار منتقل کر کے جا رہے ہیں۔ پھر انگریزوں نے اپنے اقتدار کے دوران جس طرح ہندو مسلم تقسیم کو بڑھا کر اداروں کو تباہ کر دیا تھا، اس کا ملبہ بھی اس کتاب کے مطابق ہندوستانیوں پر جاتا ہے۔ ایک لائن میں اگر ہم کہیں تو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ انگریز نے جیسے ہی ہندوستان کو آزادی دی تو ہندوستانیوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن دوستو یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ لیری اور ڈومینک نے سٹوری ٹیلنگ کی ایک بہترین مثال اس کتاب میں قائم کی ہے۔ یہ کہانی آپ کو چونکاتی ہے، سسپینس پیدا کرتی ہے، مایوس کرتی ہے اور پھر اچانک غصہ بھی دلا دیتی ہے اور کبھی کبھی خوش بھی کرتی ہے۔ مثلاً حیران کن طور پر کتاب کے نام مڈ نائٹ فریڈم میں ایک نیگیٹو اینگل، ایک پرسراریت بھی شامل کر دی گئی ہے، کیونکہ انگلش میں جب کسی کام کو مڈ نائٹ سے جوڑا جاتا ہے تو اس میں کچھ غیر قانونی اور سازشی ایلیمنٹ داخل ہو جاتا ہے، یعنی ایسا کام جو لوگوں سے چھپا کر کیا جا رہا ہو۔ اس نام سے ہلکا سا تاثر ملتا ہے کہ رائٹرز ہندوستان کی تقسیم کو پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں سمجھتے۔ ان دونوں رائٹرز نے، مصنفین نے اس کتاب سے پہلے انگریزوں ہی کی ایک اور غلط تقسیم، ظالمانہ تقسیم جو آج تک انسانوں کا خون پی رہی ہے، اس پر بھی ایک کتاب لکھی تھی۔ وہ بھی
پوئٹک سٹوری ٹیلنگ کی شاعرانہ کہانی کی بہترین مثال تھی۔ وہ کتاب تھی او یروشلم۔ اس میں بھی انہوں نے فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قیام کو برطانوی ایمپتھی، ان کی رحم دلی دکھایا تھا، اور یہ دکھایا تھا کہ اسرائیلی کتنے غمزدہ، منظم، ذہین اور بہادر جنگجو لوگ ہیں، جبکہ فلسطینی عربوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس میں انگریزوں کی غلط تقسیم سے زیادہ ان کے اپنے انڈسپلنڈ ہونے کا قصور تھا۔ او یروشلم کتاب کو بھی یورو سینٹرک اپروچ سے ہی لکھا گیا ہے، اس وقت کے یورپین ایموشنز کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور ایلان پوپے جیسے عرب اسرائیلی ہسٹورین اس کے اوپر بہت تنقید بھی کر چکے ہیں۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کی کہانی 1947 کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے، جہاں روایتی طور پر انگریزوں کو نیو ایئر کا جشن منا رہے ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا تو وہاں نہیں ہو رہا تھا۔ لندن میں سخت سردی تھی، برف پڑی ہوئی تھی اور اکانومی گٹر میں گر چکی تھی۔ مردوں کے پاس شیو کرنے اور خواتین کے پاس کچن شیلف دھونے کے لیے گرم پانی تک نہیں تھا۔ برطانیہ ایک تباہ حالی کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جرمن بموں سے کتنی ہی عمارتیں گر چکی تھیں، فیکٹریاں بند تھیں، 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، روزانہ کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ کھانا، فیول، بجلی، جوتے، کپڑے، غرض ضرورت کی ہر شے اتنی مہنگی پڑ گئی تھی اور اتنی کم پڑ گئی تھی کہ گورنمنٹ نے ہر امیر غریب کو کوٹے پر رکھ لیا تھا۔ طے شدہ تھوڑا سا کھانا، فیول اور باقی چیزیں ہر ایک کے حصے میں تھوڑی آتی تھیں۔ راشن کے لیے لمبی قطاریں لگتی تھی۔ دراصل یہ تباہی سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے آئی تھی۔ ورلڈ وار میں فاتح ہونے کے باوجود، جیت جانے کے باوجود، اس جنگ نے برٹش اکانومی کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ جنگ کے دوران لیے گئے قرضے واپس کرنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ برٹش پاؤنڈ کی ویلیو صرف امریکہ اور کینیڈا کے قرضوں کی وجہ سے بچی ہوئی تھی۔ 100 سال تک، 100 ایئرز تک دنیا کی واحد سول سپر پاور رہنے والی برٹش امپائر، جس پر سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، اب اپنے سروائیول کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، حالانکہ وہ جنگ جیت چکی تھی۔ یہ وہ مختصر بیک گراؤنڈ تھا جس میں برطانیہ نے ماڈرن ڈے کے حساب سے 54 ممالک، 54 کنٹریز پر پھیلی اپنی کالونیل امپائر کو سمیٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب وہ انہیں گورن کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ امپائر کے کئی بڑے حصوں میں اب انریسٹ پیدا ہو چکا تھا۔ خاص طور پر ہندوستان میں مقامی فوج اور بیوروکریسی کی برٹش گورنمنٹ سے وفاداری بھی مشکوک ہو چکی تھی۔ یہ واضح تھا کہ اگر اب کوئی 1857 کی قسم کی بغاوت ہوئی تو کالونیل سرکاری مشینری مقامی لوگوں کے ساتھ مل جائے گی، انگریزوں کا ساتھ نہیں دے گی، یا پھر ان افیکٹو ہو جائے گی۔ مطلب انگریزوں کو اگر لڑائی ہوتی ہے تو شکست کی ذلت لے کر ہندوستان سے نکلنا پڑے گا، جیسے کہ وہ امریکہ سے نکلے تھے۔ اس کے مقابلے میں انگریزوں کے پاس دوسرا باوقار آپشن یہ تھا کہ کسی بندوبست کے تحت خود ہی جلدی ہندوستان چھوڑ دیں، ریٹریٹ ود آنر۔ اس کا بہترین موقع 1945 تھا، جب برطانیہ میں طویل نیشنل ایمرجنسی کے بعد الیکشنز ہوئے۔ کنزرویٹو ونسٹن چرچل کے مقابلے میں لیبر پارٹی تھی، جس کا نعرہ ہی یہ تھا کہ وہ جیت گئے تو برٹش امپائر کو لپیٹ کر برٹن فرسٹ کی پالیسی پر کام کریں گے۔ برطانوی عوام کو یہ نعرہ بہت پسند آیا۔ وہ ویسے ہی راشن کی لائنوں میں لگے تنگ آ گئے تھے، تو انہوں نے 197 زیادہ سیٹس کے ساتھ لیبر پارٹی کو فتح دلوا دی۔ پارٹی لیڈر لارڈ کلیمنٹ ایٹلے پرائم منسٹر بن گئے۔ ان سے پہلے کنزرویٹو پارٹی کے ونسٹن چرچل وزیر اعظم تھے، اور وہ برٹش امپائر لپیٹنے کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ وہ کالونیل امپائر قائم رکھنا چاہتے تھے، لیکن کیا کرتے؟ اب وہ اپوزیشن میں تھے، ان کی تھوڑی چلنا تھی، 10 سال تو وہ حکومت کر چکے تھے۔ نئے پی ایم لارڈ ایٹلے نے برٹش امپائر میں سب سے پہلے ہندوستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ دو بڑی ہندوستانی جماعتوں، کانگریس اور مسلم لیگ میں آزاد انڈیا میں پاور شیئرنگ کا کوئی ایگریمنٹ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس لیے لیگی رہنما محمد علی جناح ہندوستان کو تقسیم کر کے الگ وطن یعنی پاکستان کا مطالبہ کر چکے تھے، لیکن برٹش گورنمنٹ انڈین کالونی کو اپنی امپائر کا سب سے بڑا اور اہم حصہ سمجھتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ برٹش لیگیسی کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہی چھوڑ کر جائیں۔ اسی لیے پی ایم لارڈ ایٹلے نے طے کیا کہ وہ کسی ایسے شخص کو آخری وائسرائے بنا کر ہندوستان بھیجیں گے جو ہندوستانی لیڈرز میں کوئی سمجھوتا کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح ہندوستان کو تقسیم کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور برٹش امپائر کا جیول ان دا کراؤن بھی انٹیکٹ رہے گا۔ ان کی نظر میں وائسرائے کے لیے سب سے موزوں شخص شاہی خاندان کا اہم فرد لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ وہ اس وقت کے برطانوی بادشاہ جارج 6 کے کزن تھے۔
وہ برما کے محاذ پر جاپان کے خلاف برٹش آرمی کی کمان بھی کر چکے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ہندوستانیوں کو انہوں نے جاپانیوں کی پیش قدمی سے ان کے حملوں سے بچایا تھا۔ یہ وہی محاذ ہے جہاں کی ایک لڑائی میں ایوب خان بیماری کا بہانہ کر کے بھاگ آئے تھے اور اپنے خیمے میں آرام کرنے لگے تھے۔ تو خیر، پی ایم ایٹلے کی ماؤنٹ بیٹن کو بطور آخری وائسرائے سلیکٹ کرنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ ایک تو انہیں برطانیہ کے لوگوں کا بھی اعتماد حاصل تھا، پھر ان کا خیال تھا کہ ہندوستانیوں کو جاپانی حملے سے بچانے کی وجہ سے مسلم لیگ اور کانگریس والے بھی ان کی عزت کریں گے، اس طرح آسانی سے وہ دونوں جماعتوں میں کوئی ایگریمنٹ کروا سکیں گے۔ چنانچہ برٹش پرائم منسٹر ایٹلے نے ماؤنٹ بیٹن کو اپنے آفس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بلا کر ان کو مشن سمجھا دیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس شرط پر آخری وائسرائے بننے کی حامی بھر لی کہ انہیں کمپلیٹ فری ہینڈ دیا جائے گا، وہ ہندوستان کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں گے برٹش حکومت اس کی منظوری دے دے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پرائم منسٹر سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑنے کی ایک قطعی تاریخ کا بھی اعلان کر دیں، تاکہ ہندوستانی لیڈرز کو یقین ہو جائے کہ یہ انگریز سیریس ہیں اور وہ کسی فارمولے پر جلدی پہنچنا چاہتے ہیں۔ لارڈ ایٹلے نے یہ بات مان لی۔ 18 فروری کو برطانوی حکومت نے اعلان کر دیا کہ 30 جون 1948 تک ہندوستان کو آزادی دے دی جائے گی۔ جی ہاں، 14 یا 15 اگست 1947 نہیں، بلکہ جون 48 یہ ابتدائی منصوبہ تھا۔ تو ساتھیوں، اس ذہن کے ساتھ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان پہنچ گئے۔ انہوں نے 2 صفحات پر اپنا ایجنڈا لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، ایک ایسا صفحہ جس پر برٹش پرائم منسٹر لارڈ ایٹلے کے دستخط بھی تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ 30 جون 1948 تک 1948 تک برٹش کامن ویلتھ کے تحت ایک آزاد قوم کو ہندوستان کی حکومت ٹرانسفر کر دی جائے گی، یعنی ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ کاغذ لکھا ہوا ان کی جیب میں تھا۔ اس ایجنڈے کے ساتھ جب وہ ہندوستان پہنچے تو سب سے پہلے اپنے ایک پرانے دوست سے ملے۔ یہ دوست تھے موتی نہرو کے بیٹے پنڈت جواہر لال نہرو۔ دراصل وائسرائے بننے سے کچھ عرصہ پہلے جب ماؤنٹ بیٹن فوجی کمانڈر تھے تو ایک اور انگلش کالونی سنگاپور میں ان کی پنڈت نہرو سے ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ اور ان کی بیوی ایڈوینا دونوں نہرو کے دوست بن چکے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن تو اپنی کھلی چھت والی لیموزین کار میں نہرو کو ساتھ بٹھا کر پروٹوکول کے ساتھ سنگاپور میں لانگ ڈرائیوز بھی کیا کرتے تھے۔ اس دوران ماؤنٹ بیٹن کے ایک ایڈوائزر نے انہیں منع بھی کیا کہ نہرو ایک باغی لیڈر ہے جو کچھ ہی عرصہ پہلے انگریزوں کی قید سے رہا ہوا ہے، آپ ان سے فاصلہ اختیار کریں، آپ کا ان سے ملنا جلنا ان کا قد بڑھائے گا۔ ماؤنٹ بیٹن کا جواب تھا نہیں، الٹا یہ شخص میرا قد کاٹ بڑھائے گا، کیونکہ ایک دن یہ شخص انڈیا کا پرائم منسٹر ہوگا۔ آپ اتفاق دیکھیں کہ جب ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کر ہندوستان پہنچے تو نہرو واقعی 45 کے الیکشنز کے بعد وزیر اعظم ہندوستان بن چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1945 اور 46 1945 اور 46 کے درمیان جو الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں ہندوستان میں مسلم لیگ اور کانگریس کی جوائنٹ حکومت بنی تھی۔ اس میں نہرو پرائم منسٹر تھے اور لیاقت علی خان وزیر خزانہ تھے۔ اس موقع پر کتاب کے حوالے سے آپ 2 پوائنٹ اپنے ذہن میں اور بھی رکھیں۔ ایک یہ کہ ماؤنٹ بیٹن پارٹیشن نہیں چاہتے تھے، اور دوسری یہ کہ پنڈت نہرو کے قریبی دوست بھی وہ رہنا چاہتے تھے۔ ان دونوں پوائنٹس کے ساتھ آپ کو آگے کی کہانی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ساری کتاب دراصل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے خیالات کے گرد ہی لکھی گئی ہے۔ تو دوستو، ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان پہنچتے ہی یہاں کے 4 بڑے لیڈرز پنڈت نہرو، سردار پٹیل، کرم چند گاندھی اور محمد علی جناح سے باری باری ملاقاتیں شروع کر دیں۔ لیکن ان ملاقاتوں میں ایک بڑی حیرت انگیز بات ہوئی، وہ یہ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کسی ملاقات میں کانگریسی لیڈرز پر کوئی زور نہیں دیا کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ کا فارمولا طے کریں، نہ ہی انہوں نے خود سے ایسا کوئی پرپوزل دیا۔ حالانکہ لارڈ ایٹلے نے انہیں یہ ہدایت کی تھی، برٹش پرائم منسٹر نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ 1946 کے کیبنٹ مشن کی تجاویز کے مطابق پاور شیئرنگ کے ایک فارمولے پر کام کریں گے۔ وہ فارمولا یہ تھا کہ یونائٹڈ انڈیا میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری حاصل ہوگی، زیادہ اٹانومی حاصل ہوگی، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوں گے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ تجاویز 1946 میں پہلے ہی کانگریس اور پھر مسلم لیگ مسترد کر چکی تھی۔ کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مطابق جب ماؤنٹ بیٹن وہاں پہنچے تھے تو اس وقت تک پنڈت نہرو اور سردار پٹیل دونوں ہی ذہنی طور پر پارٹیشن کے لیے تیار بھی ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تقسیم کے معاملے پر ہندوستانی مسلسل فسادات میں گھرے ہوئے تھے۔ سیاسی لڑائی اب خانہ جنگی سول وار کی طرف بڑھ رہی تھی۔
पंडित नेहरू समझते थे कि सिविल वॉर से बचने का एक ही तरीका है कि हिंदुस्तान की तकसीम कर दी जाए और पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया जाए। इसके अलावा पार्टीशन का एक फ़ायदा उनके नज़दीक ये भी था कि मुस्लिम लीग मंजर से हट जाएगी। इंडिया में सिर्फ कांग्रेस पार्टी, उनकी पार्टी ऑल इन ऑल रह जाएगी। पंडित नेहरू सोशलिस्ट नज़रियात रखते थे। उनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग की गैर मौजूदगी में वो इंडिया को मॉडर्न सोशलिस्ट स्टेट बना सकेंगे। जाहिर है मुस्लिम लीग एक मजहबी इनफरादियत रखने वाली तंजीम थी जिसमें सोशलिज्म के लिए तो कोई जगह नहीं थी। तो पंडित नेहरू की नज़र में तकसीम हिंदुस्तान का एक फ़ायदा ये था कि भारत को वो अपने सोशलिस्ट लिबरल नज़रियात के मुताबिक आसानी से ढाल सकेंगे। इसके लिए वो हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी जोग्राफिए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की कुर्बानी देने तक पर तैयार थे। उनके बाद कांग्रेस के दूसरे सबसे ताकतवर लीडर सरदार पटेल भी पार्टीशन के हक में हो चुके थे। इसकी वजह यह थी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं रहा था। उन्हें 2 हार्ट अटैक हो चुके थे। वो समझते थे कि आज़ादी जल्द अज जल्द मिल जानी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में भारत को आज़ाद होता देख सकें। इसीलिए वो पार्टीशन रोकने के लिए मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ों के साथ लंबे लंबे मुज़ाकरात के हक में नहीं थे। उनके ख्याल में ये सिर्फ वक्त का ज़िया था। मगर फिर भी सरदार पटेल और पंडित नेहरू दोनों का एक मुतालबा ज़रूर था, वो ये कि अगर हिंदुस्तान को मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया जाना ही है तो इसकी डिटेल्स में पंजाब और बंगाल के बहुत बड़े बड़े मुस्लिम मेजॉरिटी सूबों को भी तकसीम कर दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों सूबों में हिंदू और सिख आबादी भी काफ़ी तादाद में मौजूद थी। फिर इन इलाकों की इकनॉमिक वैल्यू, इनकी मुआशी अहमियत और जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ बंगाल की बात करें तो इसके वेस्टर्न हिस्से में कलकत्ता की अहम तरीन बंदरगाह थी और कितनी ही टेक्सटाइल मिल्स और दूसरी इंडस्ट्रीज़ थी जो आज़ाद भारत में लाइफ लाइन बन सकती थी। इसी तरह पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट्स में सिख मेजॉरिटी में थे। वो ज़्यादातर कांग्रेस में थे और अपने मुकद्दस शहरों जैसा कि अमृतसर को मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब में नहीं जाने देना चाहते थे कि ये पाकिस्तान का पूरा इलाका हिस्सा बन जाए। तो इन वजूहात की बिना पर कांग्रेस के लीडर्स पार्टीशन को तो मान रहे थे, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे थे कि पंजाब और बंगाल को भी तकसीम किया जाए। कम से कम इस किताब के मुताबिक कांग्रेस की लॉजिक यही थी कि या तो मोहम्मद अली जिन्ना खुद से पाकिस्तान के मुतालबे से हाथ खींच ले, लेकिन अगर वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान तकसीम करना चाहते हैं, तो फिर बंगाल भी तकसीम होगा और पंजाब भी तकसीम होगा। इन 3 लीडर्स के बाद, यानी नेहरू, पटेल और जिन्ना के बाद, सिर्फ कांग्रेस का एक लीडर बचता था जो किसी सूरत पार्टीशन को कबूल करने पर तैयार नहीं था। ये जाहिर है करमचंद गांधी थे। वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान में भले खून के दरिया बह जाएं, वो इसे तकसीम नहीं होने देंगे। अगर तकसीम करना है तो मेरी लाश पर तकसीम कर दी जाए। ये वाहिद कांग्रेसी लीडर थे जो अब भी मुस्लिम लीग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार थे। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को एक बहुत बड़ी ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान को तकसीम ना करें बल्कि मुस्लिम लीग को मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पहली हुक्मरान जमात बनने का मौका दे दें, यानी जिन्ना को वज़ीर आज़म मुंतखब करवा लें। गांधी ने वादा किया कि मैं पूरा हिंदुस्तान घूम फिर कर लोगों को इस बात पर कायल कर लूँगा कि वो मुस्लिम लीग की हुकूमत को, पहली हुकूमत को तस्लीम कर लें। लेकिन दोस्तों, ये तजवीज़ उनके अपने शागिर्दों यानी पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने मुस्तरद कर दी। यूँ ये फार्मूला शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गया। 3 बड़े कांग्रेसी लीडर्स, मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे कई अहम कायदीन से मुलाकातों के बाद लॉर्ड माउंटबेटन समझ गए थे कि ये लोग किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर तैयार होने वाले नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने अपना सारा जोर इस बात पर लगा दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का मुतालबा रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दें। दिल्ली के वायसराय हाउस के स्टडी रूम में थोड़े थोड़े वक्फे से जिन्ना और माउंटबेटन की कम से कम 6 मुलाकातें हुई। लेकिन क्या हुआ कि पहले दिन से ही दोनों के दरमियान तलखी की एक चादर सी तन गई। दोनों में नज़रियाती इख्तलाफात के बाद तलखी की एक बहुत बड़ी वजह दोनों का शदीद पर्सनैलिटी क्लैश भी था। मोहम्मद अली जिन्ना का मिजाज था कि वो एक बहुत आला पाए के वकील थे, वो मुस्लिम लीग के लीडर भी ज़रूर थे, लेकिन वो सियासतदान की तरह ज़रूरत के वक्त ताकतवर की अपीज़मेंट नहीं किया करते थे। हालांकि सियासतदान अपने मतलब के लिए, अपनी कौम के लिए हर तरह का ज़रूरी हरबा ज़रूर इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ माउंटबेटन को भी अपने वायसराय होने और रॉयल बैकग्राउंड होने पर बहुत नाज था। इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का पर्सनैलिटी क्लैश फ्रीडम एट मिडनाइट में बार बार दिखाया जाता है। खैर, दोनों बड़ों की मीटिंग्स का नतीजा वायसराय की मर्जी के मुताबिक नहीं निकल रहा था। जिन्ना रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो रहे थे।
माउंट بیٹن کہتے ہیں کہ میں نے ان ملاقاتوں میں ہر حربہ آزمایا، ہر طریقہ اپنایا جس سے پارٹیشن کو روکا جا سکے، تاہم جناح پاکستان کی ڈیمانڈ پر سختی سے اڑے رہے۔ دونوں میں تلخی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کتاب کے مصنفین نے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں جناح سائیکوپاتھ لگتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ہرگز علم نہیں تھا کہ جناح ٹی بی کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر انہیں علم ہوتا کہ جناح موت کے قریب ہیں تو وہ 1 سال اور انتظار کر لیتے۔ مطلب ان کے خیال میں محمد علی جناح کے بعد مسلم لیگ کے باقی لوگوں کو متحدہ ہندوستان پر قائل کرنا اور پاکستان کے مطالبے سے دستبردار کروانا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نزدیک آسان تھا۔ اب ذرا غور کریں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پارٹیشن روکنے کے لیے اگر ہو سکتا تو محمد علی جناح کی موت کا انتظار کرنے پر بھی تیار تھے، مگر اس کے باوجود وہ کسی بھی وقت جناح کو ایک بھی ایسی آفر نہیں کر پائے جو انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر لاجیکلی مجبور کر سکے۔ کم از کم اس کتاب کی حد تک یہ بات ایسی ہی ہے۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ صرف مشورے ہی دیا کرتے تھے کہ مسلمان متحدہ ہندوستان میں زیادہ ترقی کریں گے، اس لیے پاکستان کی ڈیمانڈ آپ چھوڑ دیں۔ وائسرائے نے کسی موقع پر کسی آنریبل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات جناح سے نہیں کی، حالانکہ مسلم لیگ اور جناح پاکستان کی ڈیمانڈ میں عوامی سطح پر بہت آگے جا چکے تھے۔ اگر انہیں یہاں سے پیچھے لانا تھا تو مسلم لیگ کو جناح کو کوئی فیس سیونگ دینا وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور وزیر اعظم نہرو کی ذمہ داری تھی، لیکن ایسا بالکل نہیں کیا گیا۔ وائسرائے جناح کو ڈراتے ہی رہے کہ اگر ہندوستان تقسیم ہوا تو پنجاب اور بنگال بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ مطلب وہ جناح سے ملاقات سے اور ان سے بات چیت کرنے سے پہلے ہی کانگریس کی یہ ڈیمانڈ مان چکے تھے کہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا جائے گا۔ جناح نے ان دونوں صوبوں کی تقسیم کو مسترد کیا اور کہا اگر ایسا ہوا تو مجھے ایک دیمک زدہ پاکستان ہی دیا جائے گا۔ ظاہر ہے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے بعد ان کے خیال میں جو پاکستان بننا تھا وہ معاشی اور دفاعی دونوں لحاظ سے بہت کمزور ہونا تھا، جو کہ ہوا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کانگریس کی ڈیمانڈز کے ساتھ کھڑے ہو چکے تھے۔ 10 اپریل کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک آخری کوشش کی۔ 2 گھنٹے تک وہ جناح کو قائل کرنے کے لیے مذاکرات کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے کہ وہ پاکستان کی ڈیمانڈ چھوڑ دیں، لیکن جناح نہیں مانے۔ اس میٹنگ کے بعد وائسرائے نے سمجھ لیا کہ مزید قائل کرنے کی کوشش فضول ہے۔ اگلے دن انہوں نے اپنے سٹاف کو حکم دیا کہ اب پارٹیشن پلان کا ڈرافٹ تیار کرنا شروع کیا جائے۔ دنوں میں یہ پلان تیار کر لیا گیا۔ اس اہم ترین پلان کے لیے کانگریس یا مسلم لیگ سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ وائسرائے نے اپنے طور پر اس پلان کا ڈرافٹ تیار کیا جسے کہ بالکن پلان کا نام دیا گیا۔ بالکان آپ جانتے ہیں کہ یورپ کا ایک خطہ ہے جسے پہلی جنگ عظیم کے بعد کئی ملکوں میں بانٹ دیا گیا تھا اور اس تقسیم کو بالکنائزیشن کہا گیا تھا۔ بعد میں یہ ایک جنرل ٹرم بن گئی اور ہر اس ریجن کے لیے استعمال ہونے لگی جسے سیاسی طور پر تقسیم کیا جا رہا ہو۔ تو خیر انڈین بالکن پلان میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا کے ہر صوبے کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان یا بھارت کسی میں بھی شامل ہو سکتا ہے یا پھر آزادی کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی ریاستوں یعنی پرنسلی اسٹیٹس کو بھی آزادی کا حق دے دیا گیا تھا، یعنی 3 آپشنز تھیں۔ اس منصوبے پر عمل کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا میں 2 نہیں 2 سے بہت زیادہ ملک بھی بن سکتے تھے۔ بالکن پلان کو ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے صوبائی گورنرز کی ایک میٹنگ میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنے طور پر ایک مضبوط ریاست نہیں ہوگی، اسے اپنے ڈی میرٹس پر فیل ہونے کا ہمیں موقع دینا چاہیے، اس لیے تاکہ بعد میں مسلم لیگ خود ایک باوقار طریقے سے متحدہ ہندوستان میں شامل ہونے کی طرف آئے۔ ان کی بات سے کانگریس بھی اتفاق کر رہی تھی۔ سردار پٹیل کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ریاست 5 برس بھی نہیں چل پائے گی اور مسلم لیگ خود کہے گی کہ ہمیں واپس ہندوستان میں شامل کر لیا جائے۔ ماؤنٹ بیٹن نے لندن میں برٹش گورنمنٹ کو بھی ایک پیغام بھیجا تھا کہ پارٹیشن پاگل پن ہے اور اگر فسادات کا سول وار کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے ایگری نہ کرتا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس پاگل پن پر مبنی فیصلے کی تمام تر ذمہ داری دنیا کی نظروں میں ہندوستان کے کندھوں پر آنی چاہیے، ہمیں یہ کام اسی طرح کرنا چاہیے کیونکہ ایک روز یہی اپنے فیصلے پر پچھتائیں گے۔ اسی دوران لارڈ ماؤنٹ بیٹن دہلی سے شملہ منتقل ہو گئے۔ مئی میں انہوں نے ڈرافٹ میں کچھ مزید تبدیلیاں بھی کی۔ اس دوران ان کے کچھ دیگر ہندوستانی لیڈرز سے بھی رابطے ہوئے، ان میں بنگال کے مسلم لیگی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے بھی ایک تجویز دی۔ انہوں نے کہا پارٹیشن پلان میں پورے بنگال کی آزادی کی آپشن بھی ایک شامل کر دی جائے۔
آپ جان چکے ہیں کہ کانگریس کی تجویز یہ تھی کہ بنگال کو پاکستان اور بھارت میں تقسیم کیا جائے پنجاب کی طرح، لیکن سہروردی اپنے صوبے کی بنگال کی تقسیم کے بجائے اس کی مکمل آزادی کی بات کر رہے تھے، یعنی ایک نیا ملک۔ وائس رائے کو یہ بات بھی کسی طرح پتہ چل چکی تھی کہ جناح بھی بنگال کو اکٹھا ایک الگ ملک بنانے کی مخالفت نہیں کریں گے، یعنی جناح بنگال کی پاکستان سے الگ ریاست کی حیثیت کو تسلیم کرنے پر تیار ہوں گے بجائے اس کی تقسیم کے۔ ماؤنٹ بیٹن نے آزاد بنگال کی تجویز بھی اس ڈرافٹ میں بالکن پلان میں شامل کر لی۔ جب ڈرافٹ فائنل ہو گیا تو انہوں نے ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ یہ ڈرافٹ صرف اپنے دوست کانگریس لیڈر پنڈت نہرو کے ساتھ شیئر کریں گے، انہیں دکھائیں گے، جناح کے ساتھ نہیں۔ ان کے سٹاف کے کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ ایسا کرنا مسلم لیگ اور جناح کے ساتھ دھوکہ ہوگا، کیونکہ دو پارٹیاں ہیں، دونوں کو دکھانا ہے تو دکھائیں۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن نہیں مانے۔ انہوں نے شملہ میں پنڈت نہرو کو بلایا اور یہ پہلا ڈرافٹ انہیں دکھا دیا۔ نہرو نے جب یہ مسودہ پڑھا، یہ ڈاکومنٹ پڑھا، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ اس پلان کے مطابق انڈیا کے کم از کم 12 ٹکڑے ہونے جا رہے تھے۔ متحدہ بنگال کی آزادی کی صورت میں کلکتہ کی بندرگاہ ہاتھ سے نکل جانا تھی۔ کشمیر اور حیدرآباد دکن عظیم الشان جغرافیے والی جو ریاستیں تھیں، یہ صاف طور پر آزاد ملک بننے جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ریاستیں تھیں جن کی آزادی کا صاف امکان پیدا ہو گیا تھا۔ پنڈت نہرو نے اس پلان کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ پارٹیشن صرف 2 حصوں میں ہی ہونی چاہیے، ایک بھارت اور دوسرا پاکستان، تیسرا کچھ نہیں۔ ہر انڈین صوبے اور ریاستی حکمران کے پاس صرف یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ ان 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جائے۔ آزادی کی تھرڈ آپشن پلان میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بنگال کی آزادی کی آپشن بھی ختم کر دی جانی چاہیے، یعنی بنگال اور پنجاب کو کانگریس کی مرضی کے مطابق پاکستان اور انڈیا میں تقسیم ہی کیا جانا چاہیے۔ ماؤنٹ بیٹن نے ان کی تمام باتیں مان لیں۔ انہوں نے یہ پارٹیشن پلان چھوڑا اور پنڈت نہرو کے مشوروں کی روشنی میں نیا ڈرافٹ بنوانا شروع کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک انڈین سول سرونٹ وی پی مینن کی خدمات حاصل کی، جو کہ کانگریس کے کافی قریب تھے، بلکہ وہ آزادی کے بعد انڈین گورنمنٹ میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے اور اڑیسہ کے گورنر بھی رہے۔ وی پی مینن نے برٹش وائسرائے کی خواہشات کے مطابق چند گھنٹوں کے اندر ہی نیا ڈرافٹ تیار کر دیا۔ اس میں طے کر دیا گیا تھا کہ ہندوستان صرف 2 ملکوں میں تقسیم ہوگا۔ ہر صوبہ صرف ان 2 ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ فریڈم واز ناٹ این آپشن۔ اس نئے ڈرافٹ میں کانگریسی لیڈر سردار پٹیل کی ایک تجویز بھی شامل کر لی گئی تھی۔ سردار پٹیل نے ماؤنٹ بیٹن کو خط لکھ کر کہا تھا کہ نئی ریاستوں پاکستان اور بھارت کو کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرح ڈومینین سٹیٹس دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ نئی ریاستوں کو اپنا نظام چلانے کے لیے فوری طور پر نئے آئین، نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے بننے تک برطانوی کالونیل دور کے مطابق اپنا نظام چلا سکتے تھے۔ ڈومینین سٹیٹس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ برطانیہ سے ان آزاد ریاستوں کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ برٹش کنگ جارج 6 ہی آزاد پاکستان اور آزاد انڈیا کے ہیڈ آف سٹیٹس رہیں گے۔ یہ تجویز ماؤنٹ بیٹن کے گریٹر پلان سے مطابقت رکھتی تھی، انہوں نے فوری تسلیم کر لی۔ کیورس فیلوز، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو عموماً کسی بات پر پہلے اتفاق کرتے تھے اور پھر جناح اور کرم چند گاندھی کو صرف اطلاع کی حد تک رکھا جاتا تھا۔ پوری کتاب بتاتی ہے کہ کہانی کے اصل کردار 2 ہی تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو، بلکہ مہاتما گاندھی جو کہ کانگریس ہی کے لیڈر تھے اور قد کاٹھ میں کسی بھی آفیشیل عہدے سے زیادہ بڑے لیڈر تھے، انہیں بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ یہ واردات اتنی واضح تھی کہ ایک مرتبہ گاندھی کے قریبی ساتھی نے بھی ان سے جب کہا کہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے تو آپ ان میٹنگز میں شامل کیوں نہیں ہیں، آپ کو اور آپ کے نظریات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جواب میں موہن داس گاندھی نے حسرت سے کہا، ہر کوئی میری تصویروں اور مجسموں پر ہار چڑھانے کو تیار بیٹھا ہے، لیکن کوئی میری بات مانتا ہی نہیں۔ ایک اور موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، نہرو اور پٹیل بھی سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں اور پارٹیشن سے امن ہو جائے گا۔ تو خیر، وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فائنل ڈرافٹ تیار کیا اور ایک بار پھر مسلم لیگ سے شیئر کیے بغیر لندن روانہ ہو گئے۔ حالانکہ قاعدے کے مطابق انہیں یہ پلان، جو کہ وہ کانگریس لیڈر نہرو سے مشاورت کے بعد تیار کر چکے تھے، اس پلان کو جناح کو دکھانا چاہیے تھا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ لندن پہنچ کر وہ برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلے سے ملے اور اس پلان کی منظوری حاصل کر لی۔
اس کے بعد برطانیہ میں ان کا آخری ایک چیلنج یہ تھا کہ ونسٹن چرچل کی سپورٹ بھی حاصل کرے۔ وجہ یہ تھی کہ پارٹیشن تو دور کی بات، ونسٹن چرچل تو ہندوستان کی آزادی ہی کے خلاف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا انتظام صرف برٹش ایڈمنسٹریشن ہی کامیاب طریقے سے چلا سکتی ہے۔ اگر اس بندوبست کو خراب کیا گیا تو اس کی جگہ نا تجربہ کار اور کرپٹ انڈینز آ جائیں گے اور ہندوستان تباہ ہو جائے گا۔ چرچل اب حکومت میں تو نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنے انفلوئنس کی وجہ سے اس منصوبے کو ڈیلے کروا سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈ میں ان کی جماعت کنزرویٹو پارٹی اکثریت میں تھی، میجورٹی میں تھی۔ یہ ہاؤس انڈیا کی آزادی کے بل کو کم از کم 2 سال کے لیے لٹکا سکتا تھا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے ایک چھوٹی سی اہم خبر کے ذریعے چرچل کو تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا ہندوستان آزادی کے بعد بھی برٹش کامن ویلتھ کا حصہ رہے گا، یعنی اس کی آزاد ریاستیں ڈومینین سٹیٹس کے تحت تاج برطانیہ کے انڈر ہی ہوں گی۔ چرچل تو اپنے زمانے سے یہی کوششیں کر رہے تھے۔ 1942 میں جب وہ خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے نمائندے سر اسٹیفن کرپس کو انڈیا بھیجا تھا۔ کرپس نے جاپان کے خلاف حمایت کے بدلے میں ہندوستانیوں کو ڈومینین سٹیٹس کے تحت آزادی کی آفر بھی کی تھی، لیکن اس وقت کرپس کی تجاویز کو کرم چند گاندھی نے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ وہ جاپانیوں کے خلاف نان وائلنٹ مزاحمت کرنا چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے۔ تو خیر اب جب انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے سنا کہ انڈیا ڈومینین سٹیٹس کے تحت آزادی کے لیے تیار ہے تو چرچل بھی سپورٹ پر تیار ہو گئے۔ یوں برٹش پارلیمنٹ میں انڈین فریڈم کا بل پاس کروانے کا معاملہ حل ہو گیا۔ یہاں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن فوری طور پر واپس ہندوستان آئے۔ 2 جون 1947 کو وائسرائے ہاؤس دہلی کے اسٹڈی روم میں انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈرز کو بلایا۔ یہ 6 لیڈرز تھے، جن میں مسلم لیگ کی طرف سے محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر تھے۔ کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، سردار پٹیل اور آچاریہ کرپلانی تھے۔ ان کے علاوہ سکھوں کے نمائندہ لیڈر سردار بلدیو سنگھ بھی موجود تھے، یعنی مجموعی طور پر ہندوستانی 7 لیڈر یہاں پر موجود تھے۔ لیکن ان میں ہندوؤں کے اہم ترین لیڈر، کانگریس کے اہم ترین لیڈر کرم چند گاندھی موجود نہیں تھے۔ دراصل انہیں میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میرے پاس تو کانگریس کا کوئی عہدہ ہی نہیں، میں آ کر کیا کروں گا۔ بہرحال جو ہندوستانی لیڈرز میٹنگ میں آئے ان کے سامنے وائسرائے نے برٹش کنگ اور پارلیمنٹ کا حمایت یافتہ ایک پلان رکھا۔ انہوں نے کہا جینٹل مین، مجھے آج آدھی رات تک اس پر آپ لوگوں کا فائنل جواب چاہیے۔ اب ایسا ہوا کہ کانگریسی لیڈرز نے اس پلان پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور کرتے بھی کیسے، کیونکہ انہی کی تجاویز پر اسے ایڈٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اور ان کے اتحادی سردار بلدیو سنگھ نے کچھ دیر بعد ماؤنٹ بیٹن کو بتا دیا کہ وہ اس پلان کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن جب مسلم لیگی لیڈرز نے یہ منصوبہ پڑھا تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس میں ان کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ اس میں پنجاب اور بنگال کو تقسیم نہ کرنے سے متعلق ان کی تجاویز کو مسترد کیا جا چکا تھا۔ آزاد بنگال کی آپشن بھی نکال دی گئی تھی۔ محمد علی جناح نے اسی رات دوبارہ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کی اور اس پلان پر اعتراضات اٹھائے، لیکن ماؤنٹ بیٹن کا جواب تھا کہ جب کانگریس اور سکھ لیڈرز اور برٹش پارلیمنٹ اور بادشاہ مان چکے ہیں تو اب آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں۔ جناح نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی تاکہ وہ مسلم لیگ کے کونسل ممبرز کو دہلی بلا کر ان کے سامنے یہ پلان رکھیں اور مشورہ کریں، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا میں نہیں جانتا کہ مسلم لیگ میں کون کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ میں سب کچھ آپ ہی تو ہیں، جو آپ کہیں گے سب مان لیں گے۔ انہوں نے قائد اعظم سے یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آپ کے خیال میں ایک دیمک زدہ پاکستان ہوگا، لیکن یہ پاکستان تو ہوگا نا۔ اگر آپ نے اس پلان کو اوکے نہیں کیا تو پھر آپ کو کبھی پاکستان نہیں مل سکے گا، میرا کردار یہاں ختم ہو جائے گا اور پھر میری طرف سے آپ بھاڑ میں جائیں، یو کین گو ٹو ہیل۔ دوستو، وائسرائے کی یہ ٹون صاف بتا رہی تھی کہ اگر ان کا پارٹیشن پلان نہیں مانا گیا تو وہ درمیان سے ہٹ جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، یعنی ان کی ثالثی، ان کی میڈیشن ختم ہو جائے گی، وہ واپس چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ہندو مسلم اگر فسادات ہوتے ہیں تو اس کا الزام مسلم لیگ پر، جناح پر آئے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے مسلم لیگ وہ آزاد ریاست نہیں بنا سکے گی جس کا مطالبہ وہ کر رہی تھی۔ جناح نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہے، وہ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اگلے روز 3 جون کو تمام لیڈرز دوبارہ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے اسی اسٹڈی روم میں اکٹھے ہوئے۔
یہ وہی مشہور زمانہ میٹنگ ہے جس کی یہ تصویر آپ نے اکثر دیکھی ہوگی اور اس میں کوئی بھی مسکرا نہیں رہا۔ اس میٹنگ میں وائس رائے نے یہ اعلان کیا کہ میری جناح سے کل بڑی خوشگوار بات چیت ہوئی ہے، جناح نے میرے پلان سے اتفاق کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے قائد اعظم کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش بیٹھے تھے اور ان کی باڈی لینگویج سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس پارٹیشن پلان کے دل سے حامی نہیں ہیں، مگر انہوں نے ہلکا سا سر کو جھکا کر ہاں کا اشارہ دیا اور ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ اسی روز شام 7 بجے کے بعد ماؤنٹ بیٹن، جناح اور پنڈت نہرو نے آل انڈیا ریڈیو پر باری باری پارٹیشن کی منظوری کے اعلانات بھی کر دیے۔ اسی کو 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں۔ سب کچھ فائنل تھا، بس ایک آخری رکاوٹ رہ گئی تھی اور یہ رکاوٹ تھی موہن داس کرم چند گاندھی۔ کیورس فیلوز لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون کو بھی گاندھی سے ملاقات کر کے انہیں پارٹیشن پلان پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن گاندھی نے بات چیت سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کاغذ پر لکھ کر دیا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے آج بول نہیں سکتا، آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ یہ کاغذ وہ وائس رائے کو دے کر چلے آئے تھے، لیکن اگلے دنوں میں جب انہیں 3 جون کے اعلان کا علم ہو گیا تو انہوں نے ایک سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عوام سے خطاب کرنے کا اعلان کر دیا۔ 4 جون کو ماؤنٹ بیٹن کو بھی علم ہو گیا کہ گاندھی جلد ہی ایک پبلک سپیچ کرنے والے ہیں، لوگوں سے بات کرنے والے ہیں، جس میں ممکنہ طور پر وہ پارٹیشن پلان کو مسترد کر دیں گے۔ یہ خبر ایک بام شیل تھا۔ اگر اس وقت گاندھی یہ اعلان کر دیتے تو ہندوستانی عوام کی اکثریت ان کے ساتھ مل جاتی، ایک نیا سیاسی بحران اٹھ کھڑا ہوتا جس پر قابو پانا کانگریس کے لیے بھی ناممکن ہو جاتا، کیونکہ ہندوستان کے عوام کی جذباتی عقیدت گاندھی کے ساتھ زیادہ تھی۔ ماؤنٹ بیٹن نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پلان میں اب کوئی بھی رکاوٹ آئے، چنانچہ انہوں نے گاندھی کو اپنے اسٹڈی روم میں بلا لیا۔ وائس رائے نے ان سے کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ ہندوستانی عوام کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ اب آپ کے کہنے کے مطابق ہی صوبائی اسمبلیاں فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے پاکستان یا بھارت میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اگر کوئی معجزہ ہو گیا اور اسمبلیوں نے ایک ہی ملک میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دے دیا تو آپ کی مرضی پوری ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ یقیناً ایسا تو نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیوں کی مرضی کو طاقت کے زور پر ہم کچل دیں۔ ایسی چکنی چپڑی باتوں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخر گاندھی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا آپ اسے درست انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاندھی نے تنگ آ کر ہار مان لی۔ انہوں نے بھاری دل کے ساتھ ہندوستان کی تقسیم پر ہاں کر دی۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے ایک پریس کانفرنس بلائی اور اعلان کیا کہ تمام ہندوستانی لیڈرز متفقہ طور پر پارٹیشن کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اس کانفرنس میں ایک انڈین جرنلسٹ نے سوال کیا کہ کیا آپ کے ذہن میں اقتدار منتقل کرنے کی کوئی تاریخ ہے؟ وائس رائے نے اس وقت تک واقعی کوئی تاریخ نہیں سوچی تھی، لیکن یہ سوال سن کر اچانک ان کے ذہن میں ایک ڈیٹ آ گئی۔ انہوں نے سوچا 15 اگست کو جاپان نے سرنڈر کیا تھا اور برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار جیت گیا تھا، اس لیے 15 اگست ہی بہتر ہوگا۔ انہوں نے 15 اگست کی تاریخ اناؤنس کر دی، حالانکہ برٹش پارلیمنٹ نے انہیں جون 1948 تک کا ٹائم دے رکھا تھا۔ لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن برطانوی حکومت سے ہندوستان کے بارے میں فری ہینڈ لے کر آئے تھے۔ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ 30 جون سے پہلے بھی اقتدار منتقل اگر کرنا چاہیں، اگر حالات بنا سکیں تو کر دیں۔ اس لیے انہوں نے یہ من چاہی ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے تو 15 اگست میں صرف 73 دن 73 ڈیز باقی رہ گئے تھے۔ 18 جولائی کو برٹش پارلیمنٹ نے بھی ونسٹن چرچل کی حمایت سے پارٹیشن کا منصوبہ منظور کر لیا۔ اب یہاں ایک آخری جیوگرافیکل مسئلہ رہ گیا تھا اور وہ تھا پنجاب اور بنگال کی تقسیم۔ دوستو، بدقسمتی سے ہندوستانی لیڈرز میں اتنا اتفاق بھی نہیں تھا کہ وہ ان صوبوں کے نئے بارڈرز پر متفق ہو سکیں۔ یہ کام بھی انگریزوں کو ہی جلدی میں کرنا پڑا۔ محمد علی جناح اور پنڈت نہرو دونوں نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ وہ کسی انگریز بیرسٹر کی نگرانی میں باؤنڈری کمیشن قائم کر دیں جو سرحدی لکیر کھینچ دے۔ چنانچہ لندن سے ایک برٹش وکیل سر سیرل ریڈکلف کو بلا کر ان کی سربراہی میں باؤنڈری کمیشن قائم ہو گیا۔ مگر ریڈکلف ہندوستان کے جغرافی اور آبادی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جو کام انہیں سونپا گیا تھا اسے صرف سمجھنے کے لیے انہیں بہت سے مہینے چاہیے تھے۔ اگر برطانوی حکومت کے اصل منصوبے یعنی جون 1948 تک پارٹیشن پلان ڈیلے کیا جاتا تب تو ممکن تھا کہ وہ اسے سلیقے سے کر لیتے، لیکن ماؤنٹ بیٹن 15 اگست کی تاریخ کا اعلان کر چکے تھے۔
انہوں نے ریڈ کلف کو بھی سخت ہدایات کی کہ 15 اگست سے پہلے سرحدی لکیریں کھینچ دو۔ ریڈ کلف نے جناح اور نہرو سے بھی ملاقاتیں کی اور ان دونوں نے بھی اس سے یہی کہا کہ 15 اگست سے پہلے کام مکمل کرو۔ شاید یہ دونوں لیڈرز نہیں چاہتے تھے کہ آزادی کے بعد ان کے سامنے سب سے پہلے کوئی بہت بڑا بارڈر ڈسپیوٹ، کوئی سرحدی جھگڑا کھڑا ہو۔ ایسے میں ریڈ کلف، جو ہندوستان کے متعلق خود بھی کچھ نہیں جانتے تھے، انہیں انگلش گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی خاص مدد نہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ ان کے پاس ہندوستان کا کوئی ڈیٹیلڈ ماسٹر میپ بھی نہیں تھا، ایسا میپ جسے وہ ریفرنس کے طور پر استعمال کر سکیں اور ایک نقشہ بندی کر سکیں اور حد بندی کر سکیں۔ پھر یہ تھا کہ بنگال کے مقابلے میں پنجاب کی تقسیم زیادہ مشکل تھی، کیونکہ یہاں دریائی راستے بہت ٹیڑھے میڑھے تھے، ان کے کنارے ہندو، مسلم اور سکھ میجورٹی علاقوں میں ادھر سے ادھر ہوتے ہی رہتے تھے، اس لیے واضح حد بندی نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر ریڈ کلف نے اندازے سے کہیں آبادی اور کہیں دریاؤں کو بنیاد بنا کر سرحدی لکیریں کھینچیں۔ اس طرح پنجاب میں بہت سے علاقے غلط طور پر تقسیم ہوئے، خاص طور پر گرداسپور کا مسلم اکثریتی علاقہ، مسلم میجورٹی علاقہ جس کا بارڈر ریاست جموں کشمیر سے ملتا تھا، وہ انڈیا کے پاس چلا گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ یہاں ریڈ کلف نے دریائے راوی کو سرحد بنا کر اس کے مشرق میں موجود تمام علاقہ بھارت کو دے دیا تھا، جس سے گرداسپور انڈیا کا حصہ بن گیا۔ دوسری طرف بنگال میں کلکتہ کا شہر ہندو میجورٹی کی وجہ سے بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح کلکتہ کی اہم ترین پورٹ اور بنگال کی ساری ٹیکسٹائل ملز انڈیا کے حصے میں دے دی گئی۔ مشرقی پاکستان، ایسٹ بنگال مکمل طور پر خالی رہ گیا۔ 13 اگست کو یعنی فائنل ڈیٹ سے 2 روز پہلے ریڈ کلف نے ماؤنٹ بیٹن کو اپنی رپورٹ جمع کروا دی، جسے ریڈ کلف ایوارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کو فائنل ہونے کے بعد بھی فوری پبلک نہیں کیا گیا، کانگریس اور مسلم لیگ کے ٹاپ لیڈرز کو بھی نہیں بتایا گیا، کیونکہ وائسرائے کا خیال تھا کہ آزادی سے پہلے پبلک کو پتہ چلا تو نئی کنٹروورسیز پیدا ہو جائیں گی۔ وہ جانتے تھے کہ اس تقسیم سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اس وقت ماؤنٹ بیٹن کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی تھا، وہ یہ کہ 15 اگست کو پاکستان اور بھارت ایک ہی وقت میں آزاد ہوں گے۔ انہیں ایک ہی روز کراچی اور پھر دہلی جا کر پاور ٹرانسفر کی تقریبات اٹینڈ کرنا پڑیں گی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے 14 اگست کو فائنل ڈیٹ سے ایک روز پہلے کراچی جا کر پاکستان کو اقتدار منتقل کر دیا۔ اس طرح پاکستان بھارت سے ایک روز پہلے آزاد ہو گیا۔ کراچی سے وائسرائے واپس بھارت چلے گئے اور 15 اگست کو انڈین آزادی کی تقریبات میں بھرپور شرکت کی۔ آزادی کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے پنڈت نہرو اور لیاقت علی خان یعنی پاکستان اور بھارت کے پرائم منسٹرز کو بلایا، پھر انہیں ریڈ کلف ایوارڈ کی کاپیز دے دی۔ دونوں نے اسے پڑھ کر شدید اعتراضات کیے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس میں بہت سے ایسے گھپلے ضرور تھے جنہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کلیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر کئی ایسے علاقوں کی تقسیم کو جن میں مختلف سٹینڈرڈز رکھے گئے تھے، انہیں یہ واضح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ کلکتہ کو زیادہ ہندو آبادی کی وجہ سے بھارت میں شامل کر دیا گیا، لیکن اسی سٹینڈرڈ پر گرداسپور جو کشمیر سے ملتا تھا، اس کی آبادی بھی مسلم میجورٹی تھی، اسے پاکستانی سرحد کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کے باوجود بھارت کو دے دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس کتاب کو لکھنے والوں نے ریڈ کلف سے انٹرویو کے دوران پوچھا کہ آپ نے کس فارمولے پر کلکتہ اور گرداسپور کو تقسیم کیا ہے، تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کوئی ریزن نہیں دی۔ ان کے انکار سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے کے پیچھے ضرور کچھ تھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مطابق آزادی سے کچھ عرصہ پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر جا کر مہاراجہ ہری سنگھ سے بھی ملاقات کی تھی۔ انہوں نے مہاراجہ سے کہا کہ آپ کی میجورٹی مسلمان ہے، زیادہ آبادی مسلمان ہے، اس لیے آپ کی ریاست پاکستان میں شامل ہونی چاہیے۔ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل کو بھی اس میں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مہاراجہ نے کہا کہ میں پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا تو پھر آپ انڈیا میں شامل ہو جائیں۔ مہاراجہ نے اس سے بھی انکار کیا۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے بحث شروع کر دی۔ انہوں نے کہا آپ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہوں گے جو آزاد نہیں رہ سکے گا، الٹا پاکستان اور بھارت آپ کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو یہ ریاست ایک بیٹل فیلڈ بن جائے گی اور آپ کا تخت بچے گا اور نہ آپ کی جان۔ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن واپس آ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بھارت کے آزاد بھارت کے گورنر جنرل بن گئے اور پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بنے۔ کچھ عرصے بعد جب کشمیر میں جنگ چھڑ گئی اور پاکستان سے قبائلی لشکر آیا کشمیر میں، تو ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے بہاف پر کشمیر میں فوج بھیج دی۔
حالانکہ بظاہر وہ مہاراجہ کشمیر سے پاکستان کا حصہ بننے کا کہہ چکے تھے، لیکن جب مہاراجہ ہری سنگھ نے مدد مانگی، فوج مانگی، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا سے الحاق کی شرط پر فوج بھیجنے کی حامی بھر لی۔ انڈیا کے گورنر جنرل کی حیثیت میں انڈین آرمی بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کنٹرول ہی میں تھی۔ ان کی مرضی کے بغیر انڈین آرمی کشمیر نہیں جا سکتی تھی، سو ان کی خواہش پر پنڈت نہرو نے مہاراجہ کشمیر سے الحاق کے دستاویز پر دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد انڈین فوج کشمیر میں اتر گئی۔ پاکستانی فورسز بہت تاخیر سے کشمیر میں داخل ہوئیں، اسی لیے کشمیر کا تھوڑا سا حصہ ہی پاکستان کو مل سکا۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مطابق ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر کے معاملے پر نہرو سے یہ کہا تھا کہ وہ کشمیر کا الحاق عارضی طور پر کریں، مستقل نہیں۔ ریاست میں امن و امان بحال ہونے کے بعد عوامی ریفرینڈم کے ذریعے اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے کزن برٹش کنگ جارج سکس کو بھی لکھا تھا کہ اتنی زیادہ مسلم میجورٹی والی آبادی یقیناً پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دے گی۔ اس کے بعد کی کہانی آپ سب جانتے ہیں کہ نہ کبھی ریفرینڈم ہو سکا اور نہ ہی سیز فائر کی تمام شرائط پر عمل ہوا۔ کشمیر کا مسئلہ جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نامکمل چھوڑ کر گئے تھے، وہ اسی طرح آج بھی نامکمل ہے اور خون میں لتھڑا ہوا ہے۔ یہ یقین کرنا کافی مشکل ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اتنے سادہ تھے کہ وہ سچ میں سمجھتے تھے کہ اپنے قبضے میں آ جانے کے بعد کشمیر جیسے اہم بڑے اور اسٹریٹجک علاقے کا فیصلہ نہرو یا کوئی بھی ہندوستانی لیڈر ووٹنگ پر ہونے دے گا۔ طاقت کے کھیل میں اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے 1997 کے ایڈیشن میں، اس کے پریفیس میں لکھا ہے کہ اگر کشمیر میں UN کے تحت ریفرینڈم ہوتا تو اس میں کشمیریوں کی میجورٹی آزادی کی طرف فیصلہ کرتی یا پھر پاکستان کی طرف۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بھارتی حکومت کشمیر میں ووٹنگ کے آپشن پر سوچے گی بھی تو انڈیا میں ہندو ملیٹنٹس مسلم مائنورٹیز پر حملے شروع کر دیں گے، اس لیے انڈین گورنمنٹ کشمیر میں ریفرینڈم نہیں ہونے دے گی۔ بہرحال لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی فوجی مداخلت اور گرداسپور کا مسلم میجورٹی ایریا انڈیا کو دینے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، کیونکہ کشمیر کی طرف سب سے اہم راستہ اور بنیادی راستہ گرداسپور سے ہی جاتا تھا۔ اس کتاب کو لکھے جانے کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ زندہ تھے، ان سے انٹرویوز رائٹرز نے کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان پر قائل نہ کر پانا ان کی زندگی کی سب سے بڑی مایوسی تھی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جذباتی طور پر بھی محمد علی جناح کے ساتھ نہیں تھے، ان کے اپوزٹ تھے۔ بہرحال فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں مسلسل یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن پارٹیشن کا معاملہ بڑی ایمانداری اور غیر جانبداری سے ہینڈل کر رہے تھے۔ اسی طرح ریڈ کلف کے فیصلوں کو بھی، اس کے باؤنڈری کمیشن کو بھی تنقیدی کرٹیکل اینگل سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ انہیں پورا مارجن دیا گیا کہ وہ مجبور تھے، کیونکہ انہیں ایک مشکل کام کے لیے جتنا وقت دیا گیا تھا اس میں یہی ہو سکتا تھا۔ بقول جان ایلیا، حاصلے کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ پارٹیشن کے ایک تکلیف دہ چیپٹر ہجرت، مائیگریشن کو بھی ڈسکس کرتی ہے، جس میں 1.25 کروڑ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر لکیر کے دوسری طرف جانا پڑا، اور اس دوران 8 سے 10 لاکھ کے قریب انسانوں کو بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ کتاب کے مطابق پارٹیشن کا پلان کامیاب ہی اس لیے ہوا تھا کہ پنڈت نہرو اور جناح بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی یہی سمجھتے تھے کہ پارٹیشن فائنل ہو گئی تو جو تھوڑے بہت فسادات ہو رہے ہیں وہ رک جائیں گے، امن ہو جائے گا۔ لیکن ہوا اس کے الٹ، یہ اور تیز ہو گئے۔ خاص طور پر ریڈ کلف ایوارڈ کی کنٹروورشل تقسیم کو چونکہ جلدی میں اچانک کیا گیا اور پھر چھپا کر رکھا گیا، تو یہ بھی خون خرابے اور بد امنی کی بڑی وجہ بنا، کیونکہ بارڈر ایریاز میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا گاؤں پاکستان میں آیا ہے یا ہندوستان میں، انہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے یا ہجرت کرنی ہے۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جس کا خدشہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مطابق صرف کرم چند گاندھی ہی بار بار ظاہر کر رہے تھے۔ وہی اس کی پریڈکشن کر رہے تھے کہ اگر تقسیم کی گئی تو یہ ہوگا، لیکن کوئی ان کی وارننگز پر دھیان نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ فسادات رکوانے کی کوشش میں مہاتما گاندھی خود بھی ایک انتہا پسند ہندو نتھو رام گوڈسے کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ کتاب اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ آخر وائسرائے کے پاس پارٹیشن کے لیے 1 سال کا وقت تھا، تو انہوں نے اتنی جلدی میں فیصلہ کیوں کر لیا؟ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں تاثر دیا گیا ہے کہ دراصل سرکاری مشینری کولیپس کر رہی تھی، کالونیل اقتدار، برٹش گورنمنٹ کا اقتدار ختم ہو رہا تھا، ان کی گرفت ہندوستان پر کمزور ہو رہی تھی، حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اقتدار فوری منتقل کرنا لازمی ہو گیا تھا، ورنہ جو ہو گیا یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔
دوستو یہ اس تاریخی کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا مختصر تعارف، چند کہانیاں اور اس پر ہمارا انالیسس ہے۔ اسے ہم نے تاریخ کی ان 100 کتابوں میں شامل کیا ہے جنہیں آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ کہ ہم نے اس بریف سمری میں کوشش کی ہے کہ اس کتاب کا کرکس، اس کا ایک بہترین خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے، لیکن آپ میں سے جو زیادہ کیورس ہیں انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ خود بھی اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹولسٹائی کی وار اینڈ پیس، دوستویسکی کی کرائم اینڈ پنشمنٹ، جارج اورویل کی اینیمل فارم اینڈ 1984، میری شیلے کی فرینکنسٹائن، تھامس مور کی یوٹوپیا، میکاولی کی دی پرنس، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی، سانزو کی آرٹ آف وار، سیمیول ہنٹنگٹن کی کلیش آف سویلائزیشن، پلیٹو کی ریپبلک اور کتنی ہی کتابوں کی زبردست ڈاکومنٹریز آپ کے لیے بنا دی ہیں۔ یہ سب اور دوسری بہت سی تاریخ ساز کتابوں کی ویڈیوز، ڈاکومنٹری ویڈیوز آپ اس پلے لسٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کرم چند گاندھی کو کس نے کیوں قتل کیا تھا، اور یہ رہی محمد علی جناح کے آخری لمحات کی کہانی۔